بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نارمل آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 5th ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں اب چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ خان وہ بتابی سے صدام کے نزدیک ہوا۔ ہمارا سر پھٹ جائے گا، وہ برداشت کی حدیں پار کر رہا تھا۔ شہاب باؤ، عنایت نے کہا جبکہ صدام اس کو پرے دھکیلتا وہاں سے نکلا۔ پیچھے شہاب اور عنایت بھی تھے۔ تمہارا بیٹا اپنی سزا پوری کرے، سرپنچ سختی سے بولے۔ فضل خان نے فیصلہ سنایا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ارد گرد کے گاؤں والے بھی یہ کام کر کے سامنے آئے گا اور یہ لوگ انصاف کو ترسیں گے، انہوں نے کہا تو شہریار خاموش رہا جبکہ فضل خان بھی سر ہلا گیا۔ خان، صدام، آہ آہ، وہ دونوں اس کے آگے پیچھے تھے جبکہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا، چلا رہا تھا۔ خان، دوائی لے لیں، عنایت بولا جبکہ صدام نے وہ گلاس اسی کے سر پر پھوڑ دیا۔ دور رہے گا ہم سے، سب دور رہے گا، وہ چیخ رہا تھا، ہاتھ بھی وہیں آ گیا۔ لالا، وہ آگے بڑھتا کہ شہاب نے روکا۔ وہ درد کہنا آسان ہے، جھیلنا کسی سزا سے کم نہیں۔ صرف اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا، اس کے بعد اس نے اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا۔ خان، میں ساتھ چلوں گا، عنایت اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ اور آنکھوں کے گوشے پھٹنے کو تھے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو شہاب نے اپنا موبائل کریڈٹس اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی جو یہیں آ کر رہی تھی اور ان کی گاڑی کے پیچھے لگا دی، جبکہ ہاتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، ولی زرش کے سامنے بیٹھا جو رو رہی تھی۔ میں تمہارے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں، تم مجھے اپنا سمجھ سکتی ہو، وہ اس کو یقین دلاتا بولا جبکہ زرش نے سر ہلا دیا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بھائی سے بولی۔ کیوں نہیں، تم پڑھو، میں تمہارا ایڈمیشن بہت اچھے کالج میں کرواؤں گا، وہ خوش ہوا کہ اس نے کوئی فرمائش کی تھی۔ بہت شکریہ، زرش نے آنسو صاف کیے۔ میں خلا کا کیس بھی، لالا، اس نے پہلی باری سے پکارا، اس طرح ولی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی آپ مجھے ان جھمیلوں میں نہ ڈالیں، وہ سر جھکا کر بولی تو ولی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم ٹائم لے لو، وہ بولا تو زرش اس کی بات مان گئی۔ پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ مسکرایا تو زرش بھی مسکرا دی۔ ڈنگر ہی ہو تسی دونے بھین بھرا بھی، زرش واقعی جاہل ہے، جاہل سائیں، صدام نے دہی کر کے بھیج دیتا۔ دن رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے، وقت پانی کی لہروں کی مانند آگے آگے جا رہا تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان تعلقات استوار ہونے لگے جس میں شہریار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اس سب ٹھیک کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہا تھا۔ زرش میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی جبکہ زبردستی جانا کا بھی ولی نے ایڈمیشن کروا دیا اور آئزہ نے بھی دونوں کو دیکھ کے لے لیا، جبکہ شہریار نے تو اسے بہت روکا کوئی ان جھمیلوں میں نہ پڑے، مگر آئزہ نے ایک نہ سنی۔ ویسے زرش دا میٹرک تو بس سدھا ہی میڈیکل کالج ایڈمیشن ہو گیا، کیوں نہ میڈیکل کالج سے میں بھی دس دن میں بھی لینا، جبکہ جانا تو بری پھنسی تھی۔ ولی کے اچھے ہونے کی امیدیں بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ زور سے زیادہ سخت ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی، اس بات کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی، اپنی مرضی اور مزاج سے وہ ہر چیز کو دیکھتا اور سمجھتا تھا۔ دوسری طرف دادی نے پورا زور لگایا ہوا تھا، ولی نمل کی طرف مائل ہو کیونکہ انہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہواؤں کے رخ بدلتے نظر آ رہے تھے۔ تبھی جانا کو بلانا، اس سے کام کرانا فی الحال انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ وہ نمل کو ولی کے آگے پیچھے پھراتی تھی، جبکہ نمل بھی اب اس کام میں دل جمی سے حصہ لیے ہوئے تھی، مگر صدام فضل خان 7 ماہ گزرنے کے باوجود اب اس کے خوابوں میں آنے لگا تھا، جسے وہ چھٹکتے تھی، کیونکہ وہ کون سا یہاں موجود تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اس پنچایت کے بعد کسی نے اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، مگر ولی کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتی تھی وہ کہ کسی ایک کے لالچ میں ہاتھ آیا بندہ بھی نکل جائے۔ تبھی دادی اور پھپھو کا بجائے ہر ہربا کر رہی تھی۔ فرحاد، زرش اور عائزہ کو کالج شہر چھوڑنے جانے لگا تھا، جبکہ جانا اپنی طبیعت کے باعث آج کل نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح نمل ولی کے قریب ہو رہی تھی، جانا اتنی ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے رویے اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے سبب ولی جانا کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام ہی رہا تھا، اور ان 7 مہینوں میں جانا زرش کو بھی بہت کم مخاطب کرتی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی اس کے بھائی کی محبت ہو سکتی تھی، لیکن اس کا بھائی اس لڑکی کی محبت نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو محبوب تو آنکھوں سے دل کا حال جان جاتے ہیں۔ پھر وہ بڑی محفل پر اس پر الزام رکھ گئی تھی، بنا دیکھے اور سوچے سمجھے، جبکہ ولی اور شہریار دونوں کے ساتھ ہی زرش کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے۔ دادی اور پھپھو تو اسے اتنا بلاتی نہیں تھی، جبکہ نمل ذرا سخت چڑھتی تھی، وہ بھی صرف عائزہ اور جانا سے خود سے بات کرتی تھی، جبکہ رقیہ بیگم سے بھی اب رفتہ رفتہ اس کے انداز بدل لیتے ہوئے تبدیلی ان تینوں ماں بیٹوں کو کافی بھائی تھی۔ ٹبر ہی ڈنگراں دا تہاڈا۔ وہ کمرے میں آئے تو منہ صاف کرتے ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی، ماتھے پر چھوٹے چھوٹے کئی بل تھے جنہیں ولی نے توجہ سے دیکھا، اور جانا بستر پہ بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیتی اپنے فربی وجود کو دوپٹے سے ڈھانپ کر ولی کو سرے سے اگنور کر کے۔ اتنی ہمت تو اس میں آئی گئی تھی کیونکہ ان 7 ماہ میں ایک بار بھی ولی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر وہ زبان کے تیر چلا کر اس کا دل گھائل ضرور کیا تھا، اور کل بھی نمل کے تھکے سے پھپھو پر گرنے والی چائے پر وہ اسے اتنا کچھ سنا گیا کہ سارے گھر کے سامنے اور سلیقہ نمل سے سیکھنے کا بھاشن الگ دیا۔
جس پہ پہلی بار وہ بری طرح تپی تھی، اور کل رات سے خاموشی منہ پر سجائے پھیری تھی۔ الٹا اس کے بچے نے بھی اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، الٹیاں کر کر کے عاجز آ چکی تھی۔ سارے کمرے میں وامٹ کی سمیل پھیلائی ہوئی ہے۔ وہ تیوری بگاڑ کر دیکھتا روم فریشنر آن کر کے۔ تو بچہ پیدا کر لا، پھر تو نہ الٹیاں کری۔ نمل کو بلا کے جو سمیل بھی نکلوا لیتے، آخر کو اس کے اندر سمیل باہر نکالنے کا سلیقہ بھی موجود ہوگا۔ وہ بولی اپنی جگہ سے بمشکل اٹھی اور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنے وجود سے گھبرا کے کیسا اولیا ہو چکا تھا، اور وہ اتنے آرام سے بیٹھی تھی اس کے سامنے۔ زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ولی نے روب جمانا چاہا تبھی اس کی کلائی پکڑی۔ آپ نمل کی کلائی پکڑ لیں؟ مجھے نہیں لگتا میرے اندر ایسی کوئی بات ہوگی کہ آپ میری یہ کلائی پکڑیں، یہ اس پر نرمی ظاہر کریں۔ ہاں اگر ماننا چاہتے ہو تو الگ بات ہے۔ اس نے بنا ڈرے جواب دیا۔ ولی تو دنگ رہ گیا، جبکہ زانا ہاتھ چڑھاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ نمل نمل کی تسبیح کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھا نہیں۔ ریدے کے بات بات پر نمل کا تانا ماری تھی، اپنے گریبان چچا اگلا سمجھ جائیں گا، کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی، مگر اب ان بھیگی آنکھوں کو اس کو دکھانے کے بجائے وہ نظریں پھیر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جو دستک کے بنا کھلا تھا۔ روز کی طرح نمل دودھ کا گلاس لے کھڑی تھی۔ ولی پہلے شوق میں تھا، نمل کا کمرے میں داخل ہونا اسے اچھا نہیں لگا۔ نمل، دروازہ ناک کرنے کی ہیبٹ بھی سیکھ لو، وہ ذرا سختی سے بولا۔ نمل کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ جانا نے توجہ نہیں دی۔ اسے غرضی کب تھی؟ وہ میں نمل ہچکچا گئی۔ تھینک یو، ولی نے اس سے گلاس لیا اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ نمل کا غصے سے خون کھول گیا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ اب وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اس سے سوال کرنے لگا۔ جانا نے اس کا بازو دیکھا۔ نمل پر پھیلا لیں، اس نے ہاتھ دور کیا اور صوفے سے بھی اٹھ کی اور اپنے بستر پر لیٹ کی، جبکہ کتابیں سامنے کھولی۔ کیا بکواس ہے یار! وہ کچھ اور چاہتا تھا تبھی اتنا سیدھا چل رہا تھا، جبکہ جانا کافی بھری بیٹھی تھی۔ آپ چاہتے کیا مجھ سے؟ ابھی 4 دن پہلے مجھے اس حالت میں صوفے پر دھکیل کر حکم صادر کر کے گئے تھے، دور رہا کرو مجھ سے، جبکہ رات اپنی منمانی آپ نے کی تھی، میری کوئی منشا نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ہوئی، مگر صبح کے سورج پر سزا مجھے ملی۔ پھر کل مجھے نمل سے سلیقہ سیکھنا چاہیے، مجھے آتا ہی کیا ہے، تو یہ سب آپ میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں دوبارہ؟ آپ کے انداز میں نرمی ولی صرف میری قربت پر آتی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے آپ کی زبان سے صرف پتھر نکلتے ہیں۔ سنجیدگی سے اس کو حقیقت کا آئینہ دکھا گئی تھی۔ ولی چند ہمیں خاموشی سے سنتا رہا اور اس کی کتاب اٹھا کر سائڈ پر دھکیل دی۔ اتنا زہر ہے تمہارے اندر میرے لیے؟ وہ بھی سنجیدگی سے سوال کر گیا۔ ہاں، کیونکہ آپ دشمن ہیں میرے لالا کے اور میرے، آپ کی بہن دشمن ہے۔ جانا، وہ سختی سے ہاتھ اٹھا کے، مگر وہ ہاتھ جانا کے گال پر نہیں لگا۔ آپ مار لیں، اب مجھے عادت ہوگی، اس نے کہا تو ولی کا دل عجیب سا گھبرا اٹھا اس کے اس لہجے پر۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا جھوٹا، آپ کی بہن نے میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا، کہ آپ دونوں کو اللہ سے ڈر نہیں؟ انف، وہ تھاڑا ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا، کمبل سر تک تان گئی، جبکہ ولی کمرے میں وسط میں کھڑا دل کی کیفیت پر پریشان ہو چکا تھا، جو اس کی ڈری سہمی ادا پر اس کا ہونے لگا تھا، مگر آج اس کے انداز اپنے اندر اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر گویا مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ تبھی اس نے دودھ کا گلاس پھینک کر توڑ دیا۔ جانا کو افسوس ہوا، مگر اس نے کمبل سے چہرہ باہر نہیں نکالا۔ یہ صاف کرو فوراً، وہ جان بوجھ کر بولا، اور موبائل نکال کر اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا۔ نمل کو بلا لیں، جواب ملا تو وہ ابھی سے واقعی غصہ آ گیا۔ تیری ابھی دماغ درست کرتا ہوں، وہ بڑبڑاتا اٹھا۔ نمل کے نام سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس نے کمبل کھینچا، وہ ملائی سے چہرہ لیے آنکھیں بند کی اس سے بے پرواہ پڑی تھی۔ ولی نے دل کو ڈپٹا جو اس کی کہی بات کے لیے مچلنے لگا تھا، گویا اس کی قربت چاہتا تھا، مگر وہ نگاہ چرا نہ سکا۔ ایک ہاتھ اس کے تکیے پر رکھ کر دوسرا گردن کے نیچے رکھتے وہ دل فریب سے جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے جانا نے نگاہیں سختی سے بھیجی۔ دوبارہ نمل کا نام مت لینا، وہ اسے ایک موقع دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے؟ دوسری شادی کریں اور میری جان چھوڑیں، وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے دور کرتی بولی۔ تیرے بغیر چھتر پہنے چاہیے، تو عزت قابل ہی نہیں ہے۔ پہلی تو کامیاب ہو نہیں رہی، دوسری پر رخساری ہو۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر فدا ہوتا اپنی ہار تسلیم کر کے اس کی جادوئی قربت کہیں اور بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ زرش اس کے جان لیوا لمس سے خود کو بچانا چاہتی تھی، جبکہ ولی کا موڈ کچھ اور ہی طرف وہ اس کے ساتھ ہی لیٹتا چلا گیا۔ اتنا نخرہ میں عادی تھوڑے اتنے نخرے کا۔ جانا کی بھاری سانسوں کو قربت سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، جبکہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ جانا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ ایسا لگ رہا کافی زخمی ہے ہرن۔ وہ دوبارہ اس کا رخ اپنی طرف جھٹکے سے کر کے آہ! جانا نے اس کی اچھلت پر اس کے بازو پر زور سے مارا۔ ولی ایک دم اس کی سہمنے والی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو نگاہ چکا کے ہر انداز پر فدا ہونے کو جی چاہتا۔ وہ پھر سے گستاخی پر اترا۔ تم مر جا کے بغیرت جا۔ جبکہ جانا بھی کہاں اس کو روکنے کی ہمت تھی، مگر اپنی ناپسندیدگی وہ ظاہر کر رہی تھی۔ جانا، ولی نے وارن کیا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جانا کا لہجہ پھیکا۔ ولی نے ایک منٹ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی ضرورت نہیں تمہاری، وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا بولا۔ جو خزمان خوافت جا کے۔ جانا نے اس کی طرف نہیں دیکھا، ولی گھورتا رہا، پھر اس پر سے غصے سے کمبل کھینچ کر باہر نکل گیا۔ جانا نے کلس کا زمین پر پڑے کمبل کو دیکھا اور دوبارہ لے کر سو گئی۔ تیرا لاج یہی ہے، تو شطران قابل ہے، عزت قابل ہی نہیں ہے۔ آئزہ لو، شہریار نے اس کے آگے چاکلیٹ کی جو کل کا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، جسے اس نے جلدی سے لپک کر لینا چاہا تو شہریار نے دور کر لی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، جب دینی نہیں تو دکھائی کیوں؟ وہ غصہ ظاہر کرنے لگے۔
جب بیوی میری نہیں تو شادی کیوں کی؟ اس نے اس کی بات اٹھائی۔ خیر بہتر جانتے شادی کیسے ہوئی تھی؟ اس نے تیزی نظروں سے دیکھا۔ شہریار در حقیقت اس سے اب اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ آئزہ تمہیں چچی سے اپنے راستی ختم کر دینی چاہیے، وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ آئزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے آپ سے جدا ہونے پر اتنا مجبور کر دیا کہ آپ نے سارے بدلے مجھ سے لیے۔ آئزہ کی آنکھیں پھیکی۔ ماں ہے وہ تمہاری، کل بھی سکندر چاچو نے اسپتال لے کر گئے تو میں ان کے ساتھ کیا۔ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں اس ناراضگی کو طویل نہیں کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، وہ بولا تو آئزہ کو خیال ہے ہفتہ پہلے وہ پیچھے باغ میں پڑ رہی تھی تو اس کی ماں حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو شہریار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہم ایک ہیں، بہت خوش ہیں، بس پھر کسی سے کوئی ناراضگی نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو نرمی سے سمجھاتا رہا۔ جو تیرے وغیرہ بغارت نو معاف کر سکتی تو پھر وہ ماں پاویں نہ لایا کر۔ فرحاد آپ آج لیٹ آئے ہیں کافی، زریش نے اس کی طرف دیکھا جو مسکرایا۔ سوری میڈم، میں ذرا کام سے نکلا ہوا تھا، میں کسی پریٹی گرل کے لیے ایک پریٹی گفٹ لے رہا تھا، اس لیے دیری ہوگی۔ اتنے صدام صاحب دیکھ لیں نا تو پھر اس فرحاد نہ جو ہوئے نا تینوں نہ شیری لبے تو نہ کوئی اور لبے، اس نے پیار سے کہا جبکہ زریش نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں بند کرو بھی، وہ اس کی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر بولا اور زریش اس کی بچکانہ حرکت پر مسکرائی آنکھیں بند کر کے۔ جھٹکا تو تب لگا جب اس کی گردن میں کچھ ڈالا تھا۔ ول یو میری می؟ مدھم آواز میں کہہ کر پیچھے ہٹا۔ زریش تھک سے رہ کے اس کی صورت تکنے لگی۔ تینوں نہیں پتہ اندھی میری ہو چکی ہوئی ہے؟ جبکہ نگاہ اس تتلی پر گئی جس نے اس کی گردن میں ڈالی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ ان کی گاڑی پر اچانک اٹیک ہوا۔ اللہ آ گیا جی پھر زریش کی چیخ نکلی جبکہ فرحاد خود ایک دم پریشان دکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زریش نے فرحاد کا ہاتھ پکڑا۔ زریش بی بی اوننے کانٹ کر جنہیں بات جو تو سہ سکیں، جبکہ فرحاد بھی باہر ان کی گاڑی پر پڑنے والے ڈنڈوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے شور مچا دیا تھا۔ پارکنگ میں سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ اچانک جھٹکے سے کھولا۔ بدقسمتی کے فرحاد نے آٹومیٹک لاک بھی نہیں لگایا ہوا تھا اور فرحاد کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا اور بری طرح اسے پیٹنے لگے۔ کیا کریں آپ لوگ، چھوڑیں انہیں۔ زریش روتی بھی فرحاد کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تو ایک سانس ہو کر فرحاد کو مارے جا رہے تھے۔ اچانک زریش کی کلائی ایک نقاب پوش کی ہتھیلی میں پکڑی کہ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ حیرانگی سے دیکھ اور خوف سے وہ کپ کپ آ گئی۔ اے رک! اپنی طرف کھینچتا نقاب پوش اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا جو جانا نہیں چاہتی تھی۔ فرحاد چیخا جبکہ توجہ دیے بنا وہ نقاب پوش اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ ایک سیاہ گاڑی میں لے کے، جبکہ فرحاد کو مسلسل مارنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جنہیں وڈے وڈے فرحاد نے قدم چکلے سی فرحاد نے وجنیاں تو پھر باندھیاں سی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ چیخی اپنا آپ اس سے چھڑانا چاہا۔ چپ! وہ کڑک آواز میں چیخا تو مقابل کی روح فنا ہو چکی تھی۔ کون ہو تم؟ زریش کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے مگر وہ جو بھی تھے جیسے رپورٹ کے تھے، اگلا لفظ نہیں بولے۔ میری لالا کو تم لوگوں کو مار دیں گے، زریش غصے سے بولی۔ اب بھی وہ دونوں ایسے ہو کے جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی صحیح ہے۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا مگر بے سود۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کی مگر وہاں موجود کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی توجہ دی۔ زریش نہیں آئی ابھی تک؟ رقیہ بیگم نے شام کو ڈھلتے دیکھا تو عائزہ سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، فرحاد بھائی ہیں ساتھ، وہ بولی تو رقیہ بیگم نے نفی کیا۔ میرا دل سے گھبرا رہا ہے، فرحاد کہاں لے گیا میری بچی کو؟ وہ رو دینے کو تبھی عائزہ نے شہریار کو فون کیا اور انہیں اطلاع دی۔ شام سے رات ڈھل گئی تھی، سیاہی چاروں جانب پھیل گئی مگر زریش اب تک گھر نہیں لوٹی۔ رقیہ بیگم کا تو دم نکلا جا رہا تھا جبکہ شہریار مسلسل فرحاد کو ٹرائی کر رہا تھا اور ولی جو کچھ دیر پہلے آیا تھا سخت بھڑک رہا تھا کہ اس نے یہ اطلاع اتنی دیر سے کیوں دی۔ چل جب پہلے بھی تیرے تو کیا اکھاڑ لینا سی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو گاؤں میں نہ پھیل جانے کے خوف ستانے لگا۔ اگر گاؤں میں بات پھیل جاتی خبر تو ان کی ناموشی کتنی ہوتی کہ حویلی کی لڑکی غائب ہے اور پھر جتنے دن منہ اتنی باتیں۔ کہاں مر گیا یہ فرحاد؟ ولی دھاڑا تو پھپھو کے زریش کے لیے کوسنے شروع ہو گئے جنہیں بمشکل وہاں کھڑے لوگوں نے برداشت کیا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، ولی نے آخر کار کہا تو شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ساری عزت کا دلیا نکل جائے گا، وہ گھور کر بولا۔ تو پھر میں خود جا کر ڈھونڈتا ہوں، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، صادق 4 بار شہر سے ہو کر آیا، وہاں لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ دیکھا تو خوف کے باعث کوئی بتانے کو تیار نہیں، وہ بولا تو ولی نے مٹھیاں بھیج لیں۔ یہ اس منحوس کی ہر ایک قدم ہے، جب سے میرے بچے کی زندگی میں آئی ہے تب سے ہماری زندگیاں برباد کر کے رکھتی ہیں اس کرم جلی نے۔ جانا کو دیکھ کر دادی کا سارا اٹیک جانا کی سمت ہو گیا جو ان کی چائے دینے جھکی تھی۔ پریشانی میں کسی نے کچھ نہیں کھایا، وہ احساس میں سب کے لیے چائے بنا لے مگر یہ کوئی اس قابل ہی نہیں تھے۔ صحیح گل ہے، واقعی قابل نہیں ہے۔ آپ کی پوتی اور پوتے کا بویا سامنے آ رہا ہے، صرف وہ سیکھ گئی تھی۔ ہاں یہاں رہ کر وہ اس کی گھبراہٹ نے کھلم کھلا نفرت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اے ہے آئے کیا بول رہی ہے؟ دادی نے غصے سے کپ سائڈ پر پٹکا کیونکہ یہ بات صرف انہوں نے سنی تھی۔ جانا نے ہلکی آواز میں جو کہی تھی، دادی کا ریئیکشن دیکھ کر ولی کو الگ غصہ چڑھنے لگا۔ یہاں اتنے برے حالات ہو چکے اور آپ کی ڈرامے بازی نہیں مک رہی۔ اس کے چلانے پر سب دنگ رہ گئے جبکہ دادی خوش اشتر تھی۔ ولی کیا بدتمیزی ہے، شہریار نے فوراً ٹوکا۔
بدتمیزی نہیں ہے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے، زرش کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اور یہ اپنی الگ کہانی لے کر روز شروع ہو جاتی ہیں۔ بس بہت ہو چکی دادی، اب آپ خاموشی رہا کریں، وہ 2 ٹوک جواب لیتا پشت پھیر گیا۔ انہوں نے خود اسے پالا تھا، اسے ایسا خود بنایا تھا، اس کی طبیعت میں سرکشی خود ڈالی تھی، اور آج پوری حویلی سارے ملازموں کے سامنے جس پر مان کر کے وہ اس حویلی میں دن آتی تھی بے عزت ہو چکی تھی، اور یہ سب اس چڑیل کے سبب تھا۔ انہوں نے نفرت سے جانا کو دیکھا۔ آئے ہائے ہائے، ٹھنڈ پا رہی تھی پہلی بار اس بلی بغیرت نے، اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جو بویا تھا وہ خود پا رہی تھی تو آنکھیں بھیگ اٹھی تھی۔ شہریار مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، کچھ کرو، کمشنر کے شامل کر لو، اس معاملے میں عزت ہے وہ ہماری۔ ولی بھڑکا۔ شہریار کو بھی اس کی بات مناسب لگی، ایسے تو وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ گل تو صحیح ہے، چکن والا تو چک کے لے گیا، مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے بھی صدام کا ہاتھ ہے، کیا وہ بدلہ نہیں لے گا اپنی بےزتی کا؟ سکندر چاچو جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے بولے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ زانا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ولی کا تو دماغ گھوم گیا، اس طرف تو اس کی سوچ ہی نہیں گئی تھی۔ اچانک برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز پر سب نے زانا کی طرف دیکھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بدتمیزی بد تہذیبی نہیں سکھائی، تبھی آج تک آپ لوگوں کا ہر ظلم سہ کر بھی لبوں پر اف نہیں لائی، مگر آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو عزت بخشی جائے۔ آپ کے بھتیجے نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں آوارہ ہوں، میرے کمرے میں زبردستی گھس کر مجھے ہراساں کیا، میری تصویریں لی، اور پھر میرے لالا کو دکھا کر ان کو تکلیف پہنچائی۔ بھری پنچایت میں جسے عزت بنانے جا رہے تھے، اس کے ساتھ جھوٹی بنائی گئی رنگرلیوں۔ جانا، وہ تھاڑا اسے روکنا چاہا۔ جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بنا ڈرے پھر سے بولنا شروع کیا۔ رنگرلیوں کے قصے پوری پنچایت میں سنا کر مجھ سے شادی کر لی، میرے بھائی کی نظروں میں مجھے رسوا کر دیا کہ جو میرے بنا سانس نہ لے اتنا عرصہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کے۔ آپ مردوں میں انا، ضد، غیرت بہت ہوتی ہے، مگر تب کہاں مر گئی تھی ولی جب آپ مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ آج ہمارے رشتے میں کچھ نہیں ہے سوائے زبردستی اور نفرت کے، اور میرے لالا آپ کی بہن نے بنا سوچے سمجھے ان پر الزام لگایا، بہتان رکھا ان پر۔ کیا خدا کی پکڑ سے آپ لوگ دور چلے گئے تھے؟ اب جب کوئی نہیں مل رہا تو پھر میرے لالا کو گھسیٹ کر بیچ میں لے آئیں، جو 7 ماہ سے نہ جانے کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ بہت خوب، بہادری اور مردانگی آپ لوگوں کی۔ بہن آپ کی بھاگی اور الزام میرے بھائی پر رکھ۔ چٹاخ! منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ زمین پر گری تو اسے تکلیف کا احساس ہوا، اور حویلی میں داخل ہوتے ہاتھ نے یہ منظر دیکھا تو بڑے بڑے ڈگ پھٹتا ولی کو دور دھکیل کر اس کے منہ پر پنچ مار گیا۔ ولی جس سب کے لیے تیار نہیں تھا دور جا گرا۔ بس ایک بار مجھے پتہ چل جائے صدام لالا کا ہے تو تمہیں اچھے سے بتاؤں گا، لے جا رہا ہوں اپنی بہن کو یہاں سے۔ وہ روتی ہوئی جانا کو اٹھانے لگا۔ نہیں لالا، بالکل چپ، یہ تو میں لاوارث سمجھے بیٹھے، ہم نے یہ دریا دلی سے آپسی جنگ ختم کیا تو کچھ تو لحاظ رکھتے۔ وہ چلایا۔ میرا باپ مارا تم لوگوں نے، دشمنی تو تمہارے باپ کی موت پر ختم ہوگی۔ اس نے کوئی گل نہیں کھلایا تھا جو اسے ہار پہناتے، اور میرا موڈ اور طبیعت تمہارے منہ لگنے کی نہیں ہے۔ وہ 2 ٹوک کہتا جانا گھٹنے میں مدد دینے لگا۔ بات سنو، ایسے معاملات بگڑتے ہیں بمشکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ بس کرے چودھری شہریار، یہ تو شرافت سے مجھے جانے دے، ورنہ جو میں سن چکا ہوں اسے پھیلانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ پہلی بار صدام کے بنا تن کے کھڑا ہوا تھا، جبکہ جانا بھی اب مزید یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیوی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، سمجھا؟ تو اب شرافت سے نکل، کبھی تیرا بھرکس نکلے۔ ولی ہوش میں آتا جانا کو اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ لالا آپ جائیں، جانا جانتی تھی یہ لوگ جنگلی ہیں، ٹھیک ہے اب تم سے صدام لالا خود ملیں گے۔ وہ غصے سے بولتا چلا گیا۔ آج وہ اچانک ہی جانا سے ملنے آ گیا، اور ولی کا رویہ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ کبھی انہوں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا اور وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، اسے کبھی کسی بھی صورت صدام سے رابطہ کرنا ہی تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آنکھ کھلی تو خوف سے تھر تھراتا وجود مزید تھر تھرا اٹھا، کیونکہ اس اندھیرے میں معمولی سے صرف روشنی تھی، اتنی معمولی کی شکل کی پہچان نہ ہو ایک دوسرے کی، مگر وہ صوفے پر بیٹھا ہیبلا دیکھ سکتی تھی۔ کون ہے آپ؟ مجھے جانے دے، کیا بگاڑا میں نے؟ وہ روتی سسکتی بولی، جبکہ اس کا نازک وجود رسیوں میں جکڑا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ ہیبلا سگریٹ کا کش بڑے سٹائل سے لیتا رہا۔ دشمن! معمولی مدھم آواز جسے زرش کھڑی کی بس ٹک ٹک میں بمشکل سن پائی۔ کون دشمن؟ زرش حیرانگی سے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑی تھی، مگر اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، انہونی کا احساس پوری طرح غالب آ رہا تھا۔ سب کا دشمن! بس اتنے لفظ کے اور وہ ہیبلا اس کے نزدیک آنے لگا۔ نہیں! زرش اس کے قریب آنے پر اجنبی خوشبو محسوس کر کے بری طرح رونے لگی، جبکہ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر انگلیوں کا لمس چھوڑا، اور زرش اس حدت بھرے لمس پر جی جان سے سہمی تھی۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے! وہ سر جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹا گئی۔ تمہارے ہونٹ سینے پر مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، دکھ ہوگا، ان ہونٹوں میں چھپی خوشبو محسوس نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کے بہت نزدیک تھا، زرش کا دل بیٹھنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے شش! فضول بول کر اپنا نقصان کرتی ہو تم لڑکیاں۔ وہ اس کے گلے میں جھولتا دوپٹہ اسے جدا کرنے لگا، جبکہ زرش کی چیخ نکل گئی۔ میں شادی شدہ ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ، میرا بھائی مار دے گا تمہیں۔ وہ منت کرتی بعد میں چلائی، جبکہ تنزیہ سی ہنسی محسوس ہوئی۔ شادی شدہ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے پر ایک انکہا اجنبی لمس چھوڑتا جا رہا تھا جو زرش کو تڑپانے لگا۔ مجھے چھوڑ دو! بس اس کی میں نے کون سا تمہیں ساتھ رکھنا ہے؟ چھوڑ دوں گا! وہ اس کی سانسوں کو تکلیف دیتا لمحے سرکا گیا۔
کہ زریش اس کے پیچھے ہٹنے پر کھانسنے لگی۔ مجھے بے آبرو مت کرو، وہ ہار نہ مانتے ہوئے بے بسی سے بولی، جبکہ اپنے لبوں سے پھوٹتے خون کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کر سکتی تھی۔ بے آبرو؟ وہ رکا، تھوڑا سا دور ہوا۔ میرا بھی ایک محبوب تھا، جس دن اس کو نہیں دیکھ وہ کھنکارا، دیکھتا تھا پاگل سا پھرتا تھا، کیونکہ میرے جیسا پیار اسے کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر اب میرا محبوب دھوکے باز نکلا تو میں سب کے محبوب ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ مگر میں ایسی نہیں ہوں، زریش نے اسے یقین دلایا، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ اب اپنی سیٹی بند کرو۔ اس نے اس کا منہ کھول کر دوپٹہ پھنسا اور اس کے سر کے پیچھے کس کر باندھ دیا، جبکہ زریش خود کو بچانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ وہ خوف سے مرنے کو تھی کہ اب وہ اجنبی شخص ہستیاں کھول رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، بے بسی سے بنا آواز کے گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ بھرپور شخص اسے کھینچتا ہوا بیڈ پر پھینک گیا۔ زریش نے بھاگنے کی کوشش کی، اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں ہاتھ میں رسیوں میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ان بے بس لفظوں کو وہ سائیکو انسان انجوائے کرتے اسے بستر پر دھکیل کے اس کے سارے احتجاجوں کا گلا گھونٹ گیا۔ اس کا لمس اپنی گردن اور ہاتھوں سے پار محسوس کر کے وہ آج مر گئی تھی، 100 بار مری تھی، مگر اس شخص نے رحم نہ کھاتے ہوئے اس کو جیسے جان بوجھ کر جان سے مارا تھا۔ رات سرکتی رہی اور چاروں طرف میں تباہی مچاتی گئی۔ کیڑا ہے؟ دن کا سورج چودھری کے اوسان ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ حویلی میں پولیس کا کیا کام؟ لوگ تجسس کے مارے حویلی کے باہر جمع ہوتے ملازموں سے کوریدنے کی کوشش کرتے، جبکہ ملازم منہ سیے کھڑے تھے۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے آتا تو چودھری ولی کہاں ان کو زندہ چھوڑتا، تبھی وہ لوگوں کو دور کرتے، مگر نہ جانے کہاں سے بات پھیلی تھی۔ لوگ ملازموں سے زریش کے بارے میں سوال کرنے لگے، جس پر اب لوگوں کو جھڑک کر بھگا دیتے، کیونکہ حویلی میں تقریباً سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ولی کے بھڑکنے پر اب کھلے عام زریش کو ڈھونڈا جا رہا تھا، مگر پھر بھی گاؤں والوں سے چھپانے کی کوشش جاری تھی۔ دن سے شام ڈھل آئی تھی، مگر زریش کہیں نہیں ملی، اور نہ ہی فرحاد۔ پھپھو کا تو دم نکل گیا تھا، ان کا اکلوتا بیٹا نہ جانے کہاں تھا۔ رو رو کر خدا سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی، مگر فرحاد و زریش کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ جب ہربا ناکارہ ہو گیا تو ولی کا صرف آج جگہ شک پکا ہو گیا کہ یہ حرکت صرف صدام کی ہے۔ تبھی وہ رات ڈھلتے کمشنر کے ساتھ اپنے سسرال یعنی فضل خان کے سامنے موجود تھا۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ولی نے ان سے سوال کیا، جس سوال کا جواب وہ خود 7 ماہ سے تلاش کر رہے تھے۔ وہی ہاتھ بھی نکل آیا اور ولی کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ شہریار کا بھی شک اب ان کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ ناموسی الگ پھیری تھی۔ میری بہن غائب ہے کل سے، اپنے بیٹے کو نکالو باہر اور پوچھو میری بہن کہاں ہے؟ ولی جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ 7 ماہ سے ہمارا اولاد، ہمارا جگر کا ٹکڑا ہم سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے، اس پر اب اور تمہارا بہن کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فضل خان غصے سے بولے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ کمشنر، ان کے پاس ہی ہے میری بہن، گرفتار کریں انہیں، خود نکل آئے گا وہ، ولی چلایا، جبکہ کمشنر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ ولی سب کیسی پاگلوں والی باتیں کریں، نہ ثبوت نہ گواہ، کس لیے انہیں اٹھائیں گے؟ میں پرچہ کٹواؤں گا، ولی دانت بھینچ کر بولا۔ جناب یہ کوئی ہلکے لوگ نہیں جو منہ اٹھائیں اور انہیں گرفتار کر لیں بنا ثبوت کے، ہمیں پھنسوانے والے کام نہ کریں۔ وہ سمجھانے لگے تو ولی کا بس نہیں چلا، اپنے بال نوچ لے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کہاں چلی گئی تھی زریش؟ وہ مٹھیاں بھیجتا وہاں سے نکل کے کس کی سیل پر صادق کی کال آنے لگی۔ اس نے فون رہا۔ سرکار، فرحاد صاحب یہاں نہر کے پاس ملے ہیں جی، صادق کی پریشان کن آواز تھی۔ واٹ؟ ولی چیخا۔ ہاں جی، اور حالت بھی بہت خراب ہے، وہ بولا تو ولی نے شہریار کو اطلاع دی۔ دونوں نہر کی طرف جیسے دوڑ کر چلے جانا چاہتے تھے۔ کسی تو گھر دنگا کرو تو پھر اپنے گھر بھی پھولتے آندے نہیں۔ زریش کے سامنے کھانا رکھا تھا اور اندھیرے سے اس کو متلی سی ہونے لگی تھی۔ دن ہو رات ہوئی اس کے پتہ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جو اس کو بے آبرو کر چکا تھا، جو اس کی عزت کو تار تار کر چکا تھا، جو اس کے وجود کو رون چکا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کے منہ سے دوپٹہ نہیں نکالا گیا۔ بکھرے ہوئی سے جسے وہ خود سے نظر نہ ملا پائے، وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ حویلہ دوبارہ کمرے میں آیا تو زریش زور زور سے سر پٹکنے لگی، اور وہ حویلہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کا گلا، اس کا وجود پوری طرح دکھ رہا تھا۔ دوپٹے کی گرا ڈھیلی ہوئی اور مقابل جو کو بھی تھا اس کے سامنے بیٹھ کے، جبکہ زریش ایک طرف لٹکی ہوئی تھی۔ اس حویلے نے زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالنا شروع کیا۔ زریش کے آنسوؤں نے بستر کی جگہ بھی گودی کھانا کھلا کر اس نے پلیٹیں ایک طرف کی اور سکون سے بیٹھ گیا۔ زریش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سمٹنے لگی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، وہ بے بسی سے بیٹھی ہوئی آواز سے چیخی۔ مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اپنے زخمی لبوں پر بے درد سا لمس محسوس کر کے اس نے نفی کی تھی۔ نہیں، وہ دوبارہ اپنی آبرو نہیں لٹا سکتی تھی، نہیں نہیں، جبکہ ایک مضبوط شکنجے میں پھر سے پھنس گئے تھے۔ مار دیا جائے، بڑی چاہت سے کہا کر ایک بار پھر بے تاب سا لمس اس کے ارد گرد تھا۔ اس کا سر گویا پھٹنے کو تھا۔ کچھ دیر وہ عزیز روتے میں سہتی رہی، جبکہ اچانک اس حویلے نے اس کو خود سے دور جھٹکا اور اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ اینستھیزیا ایسا تھا کہ وہ 2 منٹ میں مزید ہوش میں نہ رہ سکے۔
ان کے سر پر اتنی بے دردی سے وار ہوئے کہ وہ کومے میں جا چکے ہیں، مگر آپ دعا کریں طویل نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ تو ولی ہتھیلی پر مٹھی مار کر رہ گیا۔ کوئی مانتا یا نہ مانتا، مگر وہ جانتا تھا یہ صدام کے سوائے اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہر قسم کے شکنجے سے آزاد پائی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اب بھی اسی کمرے میں تھی، مگر اب فرق صرف اتنا آیا تھا کہ کمرے میں وہ ہیبت ناک سرخ روشنی کے بجائے اب نائٹ بلب آن تھا۔ وہ اٹھی اور جلدی سے سوئچ ڈھونڈ کر کمرے کو روشن کر دیا۔ تو اسے اندازہ ہوا کسی ہوٹل کا روم تھا، جس میں بالکنی بھی تھی اور ممکن جگہ تھی جہاں سے وہ بآسانی بھاگ سکے۔ وہ دوڑ کر بالکنی تک آئی تو اسے اندازہ ہوا دن نکلا ہوا تھا۔ صبح کا سورج دیکھ کے اس کی آنکھیں چند آگے وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ کتنی بڑی نعمت لگا تھا دن کا اجالا اسے، مگر اس کے سارے رنگ تو چھن گئے تھے۔ اس نے کچھ ہی دیر بعد ہمت نہ ہارتے ہوئے بالکنی سے نیچے دیکھا تو اتنا ٹریفک دیکھ کر پریشانی سے پیچھے ہٹی۔ ان کے گاؤں میں تو بس ایک دو موٹر سائیکل ہی چلتی نظر آتی تھی، یہ حویلی والوں کی شاندار گاڑیاں، کچے پکے راستے، مگر یہاں تو جیسے ایک طوفان آیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو کچل کر آگے نکل جانا چاہتے تھے، اور یہی تو زندگی ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ اس کو جانی پہچانی مردانہ خوشبو اپنے چارچ سے پھیلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جبکہ وہ خوشبو اب اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ نہیں، وہ صدمے سے اپنا دل تھام گئی، حلق خشک پڑ گیا۔ نہیں نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیخی جبکہ مڑ کر اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مقابل خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اس کے سامنے جانے کی، اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی، بجائے سگار سلگا کر لبوں میں دل پائی۔ سگار کا دھواں پھیلنے لگا، شانے بے نیازی تھی، جبکہ زرش کی سسکیاں اس یقین پر کہ پیچھے صدام فضل خان کھڑا اب ختم ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو شاید ہی صدام فضل خان کے وہم و گمان میں بھی تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اس کے منہ پر اپنے وجود کی پوری طاقت لگا کر تھپڑ مار گئی۔ ہیں؟ صدام نے چڑ مار دی؟ اور یہ 7 ماہ بعد زرش کی طرف سے دیا جانے والا صدام فضل خان کے لیے تحفہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو حیران رہ گیا کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا گریبان کسی نے پکڑا تھا تو اس کی پہلی عاشقی یعنی اس کا باپ، اور اگر اس کے منہ پر تھپڑ کسی نے مارا تھا تو اس کی محبوبہ یعنی زرش تھی۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ آپ اپنی سطح سے کتنا گر چکے ہیں؟ وہ دھاڑی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئی، جبکہ اس گردن پر صدام کے لیے تحفے بھی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ صدام نے گہری سانس کھینچی اور 2 قدم اس سے دور ہوا، مگر زرش جیسے مارنے مر جانے پر تلی بھی تھی۔ وہ 2 قدم اور اس کے نزدیک ہوئی۔ مجھے رسوا کر دیا، میری آبرو چھین لی مجھ سے، میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی۔ صدام فضل خان، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو! وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی، جبکہ لفظوں کے وار ایسے تھے کہ ڈھونڈے سے بھی وہی وہ زرش نہ ملے جو صدام کی بات پر سر جھکا دے۔ اس نے 2 قدم پھر پیچھے لیا اور وہی گہرا سانس بھرا۔ بولتے کیوں نہیں اب؟ کتنی آرام سے میرے وجود پر اپنی فتح کا جشن منا کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، مجھے اذیت دے کر، مجھے تار تار کر کے۔ چپ! صدام سے مزید برداشت نہ ہوا تو آنکھیں نکالتا اب 2 قدم اس کی جانب بڑھا، جبکہ زرش کی بس اتنی پھونک سی رہ گئی تھی وہ 2 قدم دور ہوئی، جبکہ صدام بنا رکے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پشت پر دیوار نے زرش کے قدم روک لیے اور صدام زرش کے وجود کے آگے کھڑا اس کے تمام راستوں کو بند کر گیا۔ دور ہٹیں! زرش اندر کی گھبراہٹ چھپاتی غصے سے بولی۔ اس انسان کی شکل اب وہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی خاص وجہ ہے تمہارا پاس؟ وہی لب و لہجہ، وہی خوشبو، تو پہلے کیوں نہیں پہچان سکی؟ ہاں ہے، آپ نے میری عزت لوٹی ہے، آپ وہ بری طرح روئی۔ صدام نے اس کی آنسو صاف کرنے کا کشٹ بالکل نہیں اٹھایا، اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ہم تمہارا عزت لوٹا ہے؟ اچھا، وہ ہنسا، ہمیں لگا تم ہمارا بیوی ہے۔ سکون سے اس سے دور ہوتا، اس کی حالت سے محظوظ ہوتا، وہ اسے مزید دلی صدمے سے دوچار کر گئے۔ کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ وہی بیوی جس نے اپنا ماں باپ سے چھپ چھپا کر بس صدام فضل خان کا ایک حکم پر اس سے شادی کیا تھا۔ وہی بیوی جس نے بھرک گاؤں میں اپنا شوہر پر الزام رکھا تھا، بنا جانے کہ اصل ہوا کیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز لیٹتا کافی پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ اب ڈرائی فروٹ بھی سامنے رکھے وہ آرام سے کھانے میں مصروف تھا۔ آؤ سیاح، ایڈے کہ پرسکون ہوئی ہو کہ اگلا بندہ ساڑھ کے سوا ہوئی ہوئے۔ زرش کے لیے سب کسی شوق سے کم نہیں تھا، تو مجھے بے آبرو کر کے، میری عزت کی دھجیاں اڑا کر، مجھے اذیت دے کر آپ نے مجھ سے بدلہ لیا؟ وہ کانچ کا آواز اٹھا کر زمین پر مارتی بولی۔ صدام اس کے رنگ ڈھنگ سے کافی امپریس سا نظر آیا، مگر بولے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بادام کھاتا رہا۔ تیرا جین پہلے کاٹتے تھا تو اور تیز کری جانا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، آپ نے میرے ماں باپ کو مارا، جانتی ہوں میں کتنے بے حس ہیں آپ۔ وہ اس واسطے اس کا خون کر دینا چاہتی تھی، کاش اس میں اتنی ہمت ہوتی۔ تمہارا وجود بتاتا تو صدام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، تمہارا وجود بتاتا تم تھکا آرام کرے گا، آ جاؤ پھر۔ وہ آنکھوں سے مانی کے اشارہ کرتے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ زرش کو واقعی بے حس لگا، اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، مگر فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا۔ کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی ندامت نہیں تھی۔ تم عورتوں کا عجب مسئلہ ہے، خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے، جبکہ تم ہے کچھ نہیں۔ زرش، صدام خان ہمارا بنا، اب تم صرف ہمارا ہے۔ خود کو غور سے دیکھتا تو اندازہ ہوتا، تم پر ہمارا رنگ چڑھ گیا۔ تمہارا اتنا ایکشن مووی کی طرح رخصتی کیا پھر بھی بیٹھا روتا ہے، عجیب ہے۔ وہ اٹھ کر ہاتھ جھاڑتا اس کے نزدیک ایک قوم میرے پچا رہتا تو ایک نو مرد کنارے پچا رہتا، اتنے پورا خاندان پاگل ہوا تھا کہ تو کہنا پہ تیرا ایکشن مووی وغیرہ میں رخصتی کیتا۔ اگر آپ میرے قریب آئے میں اس کانچ سے اپنی گردن کاٹ لوں گی، وہ چیخی۔ صدام ہاتھ اٹھاتا مسکراہٹ چھپاتا پیچھے ہوا۔
ایک فیور کرے میم؟ وہ بولا لہجے کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ زرش پھولے پپوٹے سے دیکھنے لگی۔ ہم خود کاٹ دے، گارنٹی ہے ذرا درد نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیتی زرش نے دکھتی آنکھوں سے زمین پر پڑا کانچ پہ دردی سے اٹھایا اور مٹھی میں بھر کر اس پر پھینکنے لگی۔ جسے صدام کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گیا، مگر زرش نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیا اور صدام فضل خان اب سنجیدہ سے ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ! زرش نے اسے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی کہ صدام کی سرد نظروں نے اس کے دم توڑے۔ عنایت! اس نے زور سے آواز لگائی اور عنایت نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا۔ جی خان؟ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، ہمارا محبوب ہمیں مارنے کے چکر میں خود کو نقصان دے بیٹھا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اتنا تو وہ کبھی نہیں مسکرایا تھا جتنا اسے تکلیف دے کر مسکرا رہا تھا۔ جتنا نقصان آپ نے میرا کیا، اتنا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ زرش ہاتھ جھٹکتی بولی۔ صدام کی گرفت ڈھیلی تھی، تبھی وہ ہاتھ چھڑا کے۔ تو ہم تمہارا نقصان کے لیے کوئی خاص بندہ ہائر کرتا؟ نہیں، وہ چھچھندر، کیا نام تھا اس اخروٹ کا؟ ہاں وہ فرحاد، اس کو ہائر کرتا جس کا مارا تم گلے میں سجائے پھر رہا۔ اس نے اس کے گلے میں لاکٹ دیکھ کر طنز کیا جسے اس نے اب تک اتارا نہیں تھا۔ تو صدام صاحب تہاڈے ہوندے ہوئے تتلی اودے ول ہے تے ناٹ فیئر، منن چ نہیں آ رہی گل کہ اوندا لاکڑ پھیر کے حال تک پاگے گھوم رہی۔ زرش نے اس تتلی کی طرف دیکھا۔ صدام کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا کہ وہ چھپا گئی۔ صدام کا بس نہیں چلا اس حرکت پر اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ اس کی کلائی پکڑ کر اس کی طرف جھٹکی اور اس کے گریبان میں چھولتی وہ تتلی جسے اس نے بمشکل برداشت کیا تھا نکال کر پھینک کے جوتے سے مسل دی۔ عنایت نے دروازہ بچا اور صدام نے فرسٹ ایڈ باکس لیتے ہوئے تتلی کو باہر جوتے سے پھینک دیا اور دوبارہ اس کے نزدیک آ گیا۔ زرش اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شرم و جھجک، حیا کا عنصر مخفوت تھا۔ زہریلی نظریں اس وقت تو نفرت اگل رہی تھی۔ ہم تمہارے لیے ہوٹل کشمیر کا دل میں بنایا، خاموش پرسکون جگہ پر خاص طور پر بنوایا۔ اس ہوٹل کا ایک ایک کمرہ تمہارا شایان شاہ ہے۔ ہم اپنا ہنی مون یہاں بنائے گا، اوکے؟ یہ اب تو بناتا ہی رہے گا۔ تم بھی یہیں، ہم بھی یہیں۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر اسی زخم کو لبوں سے سختی سے چوم لیا۔ زرش کو تکلیف کا احساس ہوا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ صدام اٹھ گیا۔ تمہارے لیے 7 ماہ میں اپنا ٹیڑھا زبان سیدھا کیا، بڑا مشکل ہے تمہارا جیسا بولنا۔ وہ سکون سے بولا، اس کی طرف ہاتھ بڑھا جسے تو کا کہنے مطابق زرش نے ہاتھ نہیں تھاما۔ یوں بے حسی سے دیکھتی رہی۔ صدام اس کے چہرے پر جھکا۔ تم میں صدام کا دل پھنسا، ورنہ معافی کا لفظ تو ہم نے خود کے لیے بھی نہیں رکھا، مگر فکر کرنے کا تمہارا دل ہے۔ ہم تمہیں کیسے برداشت کرے گا؟ سختی اور مانی کھیری سے کئی بات زرش کا سر گھما گئی۔ وہ باہر جانے لگا اور زرش کی آواز پر رک گیا۔ مجھے لالا کے پاس جانا ہے، وہ سرخ آنکھوں کو رگڑتی بولی۔ صدام نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ نظروں میں اس کے لیے بالکل رحم نہیں تھا، جبکہ جیسے جتا رہا ہو کہ شکر کرو اپنی شکل دکھا کر تمہیں اتنا بولنے قابل چھوڑ دیا۔ وہ باہر نکل گیا جبکہ زرش وہیں بیٹھتی سسک اٹھی۔ گل تو صحیح ہے، تینوں نہ اپنی بوتھی دکھاندہ تے بیٹھی تڑفدی رہندی تو۔ کیتی تے ویسے صدام نے ماڑی ہے، لیکن صدام دے نال بھی تے بھیڑی ہوئی سی نا۔ آئی ایم فرام صدام ٹیم۔ صبح سے شام ہو چلی تھی، وہ ضد میں یوں ہی بیٹھی تھی جبکہ صدام فضل خان یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہوگا، مگر اتنا یقین تھا وہ یہیں ہوگا۔ وہ کیسے بھاگے، کیسے جائے اپنے گھر؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ گدھیڑوں میں عورت دروازہ بچا کر اندر آئی۔ اس عورت کا شفیق چہرہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ اماں، اماں مجھے یہاں سے نکال لے پلیز، یہ آدمی مجھے قید کیے ہوئے، پلیز اماں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس عورت کی منت سماجت کرنے لگی جبکہ اس عورت نے حیرت سے دیکھا۔ مگر بی بی، سرکار نے بتایا آپ ان کی بیگم ہے۔ وہ ذرا حیرت سے بولی تو زرش خاموش ہوگی۔ کیا بتاتی؟ اس نے بھی تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح اپنی رضامندی سے کیا تھا۔ اس کے بعد زرش کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بی بی اب فریش ہو جائے، کھانا بھی کھا لیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا لباس تھمایا۔ زرش کو اس شخص کی سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس چیز کی خوشی منا رہا تھا۔ مجھے یہ لباس نہیں پہننا، اس نے غصے میں وہ لباس پھینکا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ کیا کچھ کر دیا تھا اس نے اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس عورت نے بنا منت کیے کھانا اس کے پاس رکھا، وہ لباس بھی بیڈ پر رکھ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ زرش نے مٹھیاں بھیج لی۔ بے بسی سے پھر آنسو آنکھ نکل آئے۔ اس نے ریشمی معمولی سا کامدار لباس کو دیکھا، گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ چل روئی جا پھر۔ لالا کام ہو گیا، وہ یہاں آیا تھا، ہاتھ نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا جوتیاں چٹکھائے ذرا۔ صدام کی باروبہ آواز اسپیکر پر ابھی جبکہ شہاب جو اسی کے ساتھ بیٹھا تھا ہنس دیا۔ یار اتنی مشکل سے تیری اردو ٹھیک کرائی ہے تو اب تو اردو کا منہ توڑنا بند کر، شہاب بولا جبکہ صدام نے اسے مکہ دکھایا۔ لالا جانا خوش نہیں ہے، ہاتھ وہیں اٹکا ہوا تھا، سنجیدگی سے بولا۔ صدام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے خیال سے آپ کو گاؤں واپس آنا چاہیے، وہ پھر بولا۔ صدام کھنکارا۔ بابا سائیں بھی بیمار، اس کا نام ہمارے سامنے لے گا تو زبان بھی گدی سے کھینچا سکتا ہے۔ صدام غصے سے بولا تو ہاتھ خاموش ہو گیا۔ تم جانا کا خبر وبر رکھے گا، اس کو کچھ نہ ہونے پائے، باقی ہم خود دیکھ لے گا سب، اس نے کہا تو ہاتھ خاموش ہوا۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ صدام کو اس کی خاموشی بے وجہ نہیں لگی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں لالا، اس نے کہا تو صدام کے لب مسکرائے۔ بہت خوب جانے صدام، ہمارا دل خوش کر دیا، بتاؤ کون ہے وہ لڑکا، میرا مطلب لڑکی۔ وہ خود اپنی بے ساختگی پر زبان
تان تلے زبان دباتا بولا تو دوسری طرف ہاتھ بھی مسکراہٹ دبا کے، جبکہ شہاب سن کر جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسپیکر پر لگا گیا۔ بیلا۔ ہاتھ نے نام بتایا تو دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ شہاب پیچھے ہو کر بیٹھ گیا جبکہ صدام نے اسپیکر آف کیا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ تم کو کوئی اور لڑکی نہیں ملا تھا؟ صدام کچھ خفا سا لگا، اسے شہاب کی دلچسپی بیلا میں محسوس ہوتی تھی، تبھی وہ بولا۔ تو لہن لاگ جگہ پتا بیلا کنوں لب دی ہاتھ نو یا شہاب نو۔ یار لالا، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس وہ چاہیے۔ اس کے شوہر نے اب تک اسے طلاق نہیں دی۔ اگر آپ نے توجہ نہیں تھی تو میں خود کوئی بڑا قدم اٹھا لوں گا۔ وہ کافی عجلت میں لگا جبکہ صدام کے ماتھے پر بر ڈالے۔ ہم کو دھمکی دے گا؟ وہ پوچھنے لگا، ہاتھ خاموش رہا۔ تم ذرا نیوا ہو کر رہے، ہم خود گاؤں آئے گا تو دیکھے گا اس معاملے پر۔ وہ فون بند کرنے لگا۔ میں 5 دن سے زیادہ خاموشی برداشت نہیں کروں گا، ہاتھ حتمی لہجے میں بولا۔ خر کا بچہ، صدام غصے سے گالی دیتا فون بند کر گیا جبکہ پیشانی پر انگوٹھا سختی سے رکھ کر وہ اندر آیا جہاں شہاب آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تم شادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ کوئی دلچسپی رکھتا ہے اس میں؟ صدام نے دو ٹوک پوچھنا چاہا۔ نہیں، تم ہاتھ سے اس کی شادی کرا دو، شہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر پلیز صدام، شہاب بولا تو صدام نے مزید بات نہیں بڑھائی۔ شہاب اٹھ کر جلدی چلا گیا اس کے پاس سے تو وہ پر مسرور سے قدم اٹھاتا زرش کے روم میں آ گیا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے فریش سی نکھری بیٹھی تھی جبکہ کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا تھا۔ تمہاری تصویر کے سہارے موسم کئی گزارے، موسمی نہ سمجھو پر عشق کو ہمارے۔ دیوار سے ٹیک لگائے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اسے۔ زرش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جنہیں لبوں سے چھونے کے لیے وہ ذرا بےتاب ہونے لگا۔ بلا کا حسن رکھتی تھی وہ خود میں اتنی کشش، اتنی کہ وہ صرف اس کے آگے ہی تو ہار جاتا تھا۔ کل آپ نے کہا میں دشمن ہوں، پھر یہ اتنی مسکراہٹیں کیوں بکھیر ہیں؟ دشمن تو اپنی دشمنی نکال کر صبر میں آ جاتا، پھر کیوں مجھے قید کیا ہوا؟ آپ مجھے مزید رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پھیکے لہجے میں بولی۔ کتنا پیارا بولنے لگ گیا تم، دل کرتا تم کو بار بار سرخ کرے۔ وہ مرض سے اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کے دیے ریشمی لباس میں وہ چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ہم تمہارا دشمن ہیں اور تم ہمارا، مگر ایک مرلہ ذرا گڑبڑ سا ہے کہ ہم اپنے دشمن پر مرتا ہے، عاشقی کرتا ہے تم سے۔ اس کے بھیگے بالوں کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ۔ چھوٹ کے سوا کچھ نہیں، محبت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ میرے ماں باپ کو مار دیا آپ نے، رحم کھاتے ان پر۔ مرتضیٰ کی بیٹی ہونا میرا جرم نہیں تھا، میں نہیں جانتی مجھ سے پشت آپ نے پھیری تھی۔ آپ مجھے نہ بھیجتے، نہ میرے ماں باپ مرتے اور یہاں قید کر کے میری آبرو چھین لی۔ زرش، صدام خان تم اپنا منہ بند کرے گا؟ یہ کھینچ کر تھپڑ لگا دے اور تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ ہمارے سامنے بکواس مت کرے گا۔ تم مرتضیٰ کا بیٹی ہے، ہمارے دل میں یہ بات بانس بن کر چپتا ہے۔ بے غیرت نہیں ہے ہم، سمجھا؟ مگر ہم کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تم ہمارا، ہم بس اتنا جانتا، اور تم کو ہم دور کرے گا نہ جانے دے گا، ہم دور کرے گا نہ جانے دے گا، اور کسی مائی کے لالا میں دم نہیں جو یہاں اگر تم کو ہم سے لے جائے۔ وہ انگلی اٹھا کر بڑے زلزلے میں بولا۔ ہم تم کو چاہتا ہے، تم ہماری چاہت میں خوش رہے، باقی ہم سب تو ہم دیکھ ہی لے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے قاتل سے بالکل محبت نہیں کرتی، وہ پھر سے بولی۔ اپنی عزت لوٹنے والے شخص سے بالکل محبت نہیں رکھتی، وہ رو دی۔ مگر ہم تو کرتا ہے نا، وہ پھر زج کرتا ہے اس کے نزدیک ہوا اور اس کے چہرے سے اس کی گیلی لٹیں ہٹا کر وہ چاہت سے دیکھنے لگا۔ اب مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ زرش اس کی لو دیتی نگاہوں سے بچتی بولی۔ ٹھیک ہے، نواب جی بولے گا تو کل تم سے ملاقات کرے گا، ویسے بھی خاص کام ہے میں، وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتا بولا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، میں جنہیں جانتی تھی وہ میری عزت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ مجھ سے جڑے رشتوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ دیکھو تم کب سے شکوہ کیا جا رہا، ہم نے کہا تم اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تم نے کسی معصوم پر الزام لگایا، اس کو اس کے ماں باپ سے دور کیا۔ چلو باپ بھائی سے ہی صحیح، ماں کا کیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ میں نے الزام نہیں لگایا، ثبوت دکھائے گا؟ اتنا یقین ہے تو ثبوت لے کر آئے گا ہمارا خلاف، ایک بھی ثبوت تم اکٹھا کرنے کا وعدہ کرتا تو جائے، ہم تم کو روکے گا نہیں۔ وہ سنجیدہ لگنے لگا جبکہ زرش کو مزید رونا ہے۔ میں نے بہتان نہیں لگایا، وہ سسکی، دل خوف زدہ سا ہوا۔ تم صرف ہم پر توجہ دے، تم ہلکان کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لبوں پر انگوٹھا چلاتا وہ اس کو اپنے چادر میں پھنسانے لگا جبکہ زرش نفی کرتی پیچھے ہونے لگی کہ صدام نے جھنجھلا کر اس کے لبوں کو قید میں کر لیا شدت سے، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اس کی محبت آگ ہے اور وہ آگ میں اسے جھلسا دے گا، اس کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بیلا کو غور سے دیکھ رہا تھا جو دیکھتی باہر کا راستہ ناپ رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف واضح تھا وہ بھاگنے کے لیے پر تول رہی ہے، اگر باہر پہرے دار تو کافی سخت ہے۔ وہ اس کی اس نادانی پر جی بھر کر مسکرا، واچ مین کو انٹرکام پر فون کر کے اسے کہیں بھی جانے سے روکنے کے لیے منع کر دیا۔ بیلا اپنی جان میں درختوں کی لمبی روش کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی مین کے دروازے تک آ گئی، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت غصہ ہے کہ وہاں نور بھی کھڑی تھی اور اسے باہر نکلنے میں مدد دے رہی تھی۔ ہاں اگر نور نہ ہوتی تو یہ بات ہاتھ کھانے اس کی معصومیت سمجھتا، مگر اب وہ سمجھ چکا تھا اس چھوٹی سی مگر چلاک لڑکی کے کام تھے۔ وہ نادان نہیں تھا، سب سمجھتا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ اس نے بنا رسپانس کے دیکھنے پر اکتفا کیا اور کافی کو وہیں چھوڑ کر اب نیچے آنے لگا۔
جبکہ بیلا اپنی جیت پر کامیاب سے باہر نکل چکی تھی۔ نور نے ہاتھ چھاڑے اور اندر کی جانب آنے لگی کہ اس نے ہاتھ کو دیکھا جو باہر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ جب سے صدام گیا تھا وہ یہیں تھا، ایک دن بھی کہیں نہیں جاتا تھا۔ ہاتھ نے نور پہ ایک ترچھی نظر ڈالی اور گوگلز لگا کر باہر نکل گئے، جبکہ نور کی جان سلگ اٹھی۔ بیلا اس وقت اس دنیا کی سب سے بری لڑکی لگی جو اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ ہاتھ جا چکا تھا، بیلا کے لیے نفرت کے لیے دانت کتنے لگے۔ تیرے وغیرہ ملازمات نہ تو انہیں کرنا سی ویا سوری ٹو سے بس تلخ حقیقت ہے ہی ہے۔ جو کسی کا برا سوچ رہا ہے اس کے لیے پھر اس طرح کے الفاظ نکلتے۔ نہیں اسے ان کا پیچھا کرنا چاہیے اس نے کہا اور ان کے پیچھے چل دی۔ بیلا روتی بھی آگے جا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا، اپنے شوہر کے پاس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کس قدر اسے مارتا تھا، وہ خوفزدہ سی ادھر جا رہی تھی۔ اگر تھکتی ہو تو رک سکتی ہو، مسکراتی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی اور ہاتھ کو دیکھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی، وہ تو اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ تیز تیز چلنے لگی جبکہ نور درختوں کی اور سے منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھاگنے پر ہاتھ نے بھی بھاگ کر جلدی سے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ بیلا کی کپکپاہٹ وہ محسوس کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ چاہت سے آنکھیں اب اس کے صاف شفاف چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ گوری رنگت میں چھپا بے پناہ حسن اور ساری خوبصورتی جیسے سمٹ آئی تھی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، جانے دے مجھے، میں ویسی نہیں ہوں۔ وہ ہچکی لیتی گویا اس کو سمجھانے لگی۔ ہاتھ کا دل اس معصومیت پر مر مٹنے کو تھا۔ تم کیسی ہو؟ وہ اس کی بے وقوفی پر اپنی ہنسی دبا کر پوچھنے لگا جس سے بچنا چاہتی تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں، وہ تو نہیں ہوں۔ وہ پھر الٹے سیدھے لفظ بول گئی۔ اچھا تو تم وہ ہو؟ ہاتھ نے جسے سمجھ جانے والے انداز میں کہا اور افسوس سے سر لانے لگا۔ بیلا نے آنکھیں پٹپٹا کر اس کی صورت دیکھی۔ نہیں میں وہ تو نہیں ہوں، وہ ایک دم بولی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ تم وہ۔ میں نے کہا میں وہ نہیں، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے پھینک کے اور آج اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ ہاتھ کو ہنسی آ گئی۔ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی مگر 90% پکی بے وقوف تھی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کو پلٹتے دیکھ ہاتھ نے سے روکا، لہجے میں سختی تھی۔ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ وہ رو پڑی۔ وہ اس کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ بات تو مجھے بھی پتہ نہیں تھی، بہت شکریہ آپ نے مجھے میری حقیقت سے روشناس کرایا۔ وہ احسان مند نظر آنے لگا۔ بیلا گھبراہٹ میں ناخن کترنے لگی جبکہ ہاتھ نے اس کو ایک دم اپنے نزدیک کیا جس سے بیلا کا وجود زرد ہوا۔ میں کاٹ دوں؟ وہ اس کی نازک انگلیوں کو لبوں کی طرف لے جاتا تپتے لہجے میں بولا۔ بیلا کے ہاتھوں کی لرزی سے اس کا دل جوش میں آیا اور اس سے پہلے وہ اس کی نازک انگلیوں کو لبوں میں دباتا، بیلا نے پوری طاقت لگا کر اس کو خود سے الگ کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے بھاگنے لگی جبکہ ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہوا۔ اچھا ایم سوری، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ چیخا جبکہ پتھروں کے نیچے آنے پر وہ ایک دم گر گئی۔ ہاتھ کے سانس پھول رہے تھے۔ آپ مجھ سے دور ہیں۔ وہ پوری سانسوں میں روتے ہوئے اس کو دور کرنے لگی۔ ہاتھ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ شرافت سے حویلی چل رہی ہو یا میں کچھ کروں؟ ویسے روڈ سنسان ہے، شام بھی بس ہونے کو، کیا خیال ہے؟ وہ مدد سے بولا جبکہ بیلا کا دل چڑیا کی طرح گھبرا اٹھا۔ بیلا کچھ سمجھے بنا بے اوسان رونے لگی۔ ارے اوکے یو جسٹ لائک بیبی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ اب حویلی چلیں؟ میں مزید ورزش کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کو بنا ہاتھ لگائے پوچھا۔ بیلا اٹھی، جان تو گئی تھی یہ انسانی سے بھاگنے نہیں دے گا، جتنا وہ بھاگے گی اتنا پیچھے آئے گا۔ تبھی اٹھی مگر پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ کافی خون خرابے کی شوقین ہو۔ وہ اس کو اچانک کی باہوں میں بھر کر بازو میں اٹھا کے بیلا حیران پریشان بے بس رونے لگی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں چل لوں گی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کے ساتھ چپک جاؤں سو چپک جاتا ہوں، اور تمہارے ساتھ تو دل والا معاملہ ہے۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ بیلا خود کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتی مگر وہ کمزور سی تھی، تبھی ہاتھ کی گرفت میں کافی سخت تھی۔ سب دیکھیں گے۔ وہ ایلی کے قریب آنے لگی تو بول اٹھی۔ اچھا ہمارے بیچ کوئی ڈنگ ڈونگ ہے؟ تبھی تو تم چھپانا چاہ رہی ہو۔ وہ ہنسا کھل کر محظوظ ہوا۔ بیلا کا سرخ چہرہ تپ اٹھا۔ ہاتھ نے سے کچھ فاصلے پر زمین میں اتار دی۔ تم جانتی ہو کہ میرے روم کے بالکل نیچے تم ہوتی ہو؟ کہیں میں چھت توڑ کر تمہارے کمرے میں نہ آ جاؤں، حفاظت کرنا اپنی۔ وہ بولا تو بیلا اس کی صورت تکنے لگی۔ اف کیسے برداشت کروں؟ وہ لمبی آہ بھرتا اس سے دور ہوتا چلا گیا جبکہ بیلا پاؤں سے نکلتے خون اور پھر ہاتھ کی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی۔ نور کچن میں تھی۔ تم پھر آ گئی؟ نور کے لہجے میں نفرت تھی۔ شمالیہ نے نور کو دیکھا۔ نور کتنی بدتمیزی ہے، آپ ہی اچھی لڑکی نہیں، ہاتھ صاحب کے ساتھ چکر چلائے ہوئے ہیں۔ وہ غصہ اتار گئی جبکہ بیلا جو اسے اپنی پکی دوست سمجھنے لگی تھی ان لفظوں پر ڈسہارٹ ہوتی وہ مرے مرے قدموں سے پلٹ گئی جبکہ شمالیہ نے افسوس سے نور کو دیکھا اور بیلا کے پیچھے گئی جس کا زخمی پاؤں محسوس کر چکی تھی۔ حالے بھی بیلا بی بی نہ سمجھے تو پھر میں انہوں کی ہی کواں۔ اسے ولی کے کہنے پر لانڈری خود کی اس کے سفید کرتے کے ساتھ غلطی سے اپنی سرخی شرٹ بھگو کر وہ باہر آ گئی۔ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ مزید لانڈری کرے، تبھی رقیہ بیگم سے مدد مانگی اور چپکے سے ملازمہ کو اپنا کارنامہ دکھایا تو ملازمہ نے سر تھام لیا۔ جانا بیٹی، یہ تو کرتا سرخ ہو گیا۔ وہ بولی۔ جی اماں۔ جانا کو خود بھی نظر آتا وہ گھبرا بھی چکی تھی۔ اب کیا ہوگا بیٹی؟ اماں اس سے زیادہ فکر مند دکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، ان کے پاس بہت کرتے ہیں، یہ انہیں یاد بھی نہیں رہے گا، آپ پھینک دیں۔ وہ بولی اور اسے لگا کہ ایسے ہی ہوگا، تبھی اپنے روم میں آ گئی۔ اس کے آتے ولی بجلت میں کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں کے مابین 3-4 دن سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جانا اس سے کوئی سوال جواب نہیں چاہتی تھی اور کون سا اس نے جواب دے دینا تھا کسی بات کا۔
सड़ा हुआ करेला। वो मुंह में बड़बड़ाई और टांगे ऊपर करके खुद अपनी टांगें दबाने लगी। वली को कमिश्नर से मिलने जाना था, तभी जाना कि बड़बड़ाहट पर तवज्जो दिए बिना अपने कपड़े देखने लगा। मेरा कुर्ता कहाँ है? अलमारी में अपना एक सूट कम पाकर वो इसके सर पर पहुंचा। चलो, वैसे मेरे वगैरह बेचारा ना कपड़े के मामले बड़ा कॉन्शियस आ कि मेरा फलानी चीज़ कितने गई, लेकिन मेरे वगैरह नहीं है। मैं खा गई, वो चिढ़कर बोली। वली इसके रंग ढंग देख रहा था। जब से माँ बनने वाली थी तब से इसके मिजाजी आसमानों को लग गए थे। इसके अलावा भाइयों की वापसी स्पोर्ट पर मज़ीद चमक उठी थी। तुम जितनी बड़ी जगह घेरने लगी हो, तुम खा भी सकती हो। इतनी मोटी हो चुकी हो, दिल भी ना आए बंदे का। वो भी हिसाब बराबर करता है इसका खुला मुँह देखकर एक बार फिर से अलमारी देखने लगा। वैसे तो बड़ा मुझ पर दिल फेंकते फिर रहे थे। वो गुस्से में लगी। चुंटी को पर लगने लगे। दिख रहा है मुझे। वो भड़क कर दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलने लगा। जाना ने मुँह लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसकी तबीयत से सख्त आजिज़ कर चुकी थी। तुम मुझे बताओ कि मेरा कुर्ता कहाँ है? वो दोबारा अंदर आता चीखा। वली, आपकी अलमारी में हज़ारों के हिसाब से कपड़े हैं, आपको एक कुर्ते की पड़ी है? वो तमीज़ से बोली। अच्छा, तमीज़ ना बोली से। तो वली ने इसकी तरफ हैरानगी से देखा। कम अज़ कम वो इससे दुरुस्त जवाब की मज़ीद उम्मीद नहीं कर रहा था। जाने वाली, मेरी हर चीज़ मेरे लिए कीमती है, उठकर मुझे ढूंढ कर दो। वो इसकी आंखों में देखकर बोला तो जाना कुछ खफासी हो गई। वो कुर्ता फेंक दिया मैंने वो अटकते लहजे में इससे डरती बता की गई। वली ने आंखें बड़ी करके इसकी तरफ देखा। जाना इसकी तरफ देखते रही। इसकी संजीदगी से खौफज़दा हुई। वली इसके नज़दीक आया। माथे पर कई बल थे। क्यों फेंकवाया? इसने पूछा। जाना को वक्त के साथ अपनी संगीन गलती का एहसास हो चला था। वो काफ़ी पॉसेसिव लग रहा था अपनी चीज़ के बारे में। वो मैंने अपना मेरा मतलब, आपने कहा लॉन्ड्री खुद करना, तो मुझे नहीं आते धोने कपड़े। वो कुर्ता ख़राब हो गया, मेरी शर्ट का रंग चढ़ गया इस पर। मुंह बनाती बोली। ऐसे तो मैं नहीं कहता, तुम नमल से सीख लो कुछ। कितनी सलीकामंद है वो, हर चीज़ आती है इसे परफेक्ट। शादी भी इसी से करते फिर? हंसपे तो का वो सड़ कर बोली। नहीं, मेरे नसीब में बदसलीका लड़की लिखी गई थी। वो कहता उठा दोबारा अलमारी खोली। गुस्सा तो बहुत आया इस पर, मगर ना जाने इसके बताने के तरीके से ही गुस्सा उड़नचू हो गया। अपनी दिली कैफे से खुद वाकिफ़ हो रहा था। रफ्ता रफ्ता बात इसकी कुर्बत से आगे बढ़ने लगी थी। पहले सिर्फ इसकी कुर्बत में खुद को पुरसकून महसूस करता था, मगर अब इससे बहस करके चिढ़ा कर भी इससे अच्छा लगने लगा था। ख़ास तौर पर नमल के नाम से, और दूसरा इसका भरा भरा वजूद और एक एहसास कि इसके वजूद में इसकी निशानी है। सब मिलकर वली को इसकी मोहब्बत पर कायल कर रहे थे। फिर लखलानत वली दुरते, मगर वो कभी इसके सामने इस चीज़ का इजहार नहीं कर सकता था। कभी इसके लिए वक्त गुजरने के साथ साथ लाजम मलजूम होती जा रही। इसके अपने कमरे में मौजूदगी, इसके से वली कहना, ये सब मिलकर इसके दिल को जाना के कदमों में ला चुके थे। दिल तक इजहार के लिए मचल उठा था, जबकि उस दिल पर सख्ती से पैरा बिठा चुका था। चाहने की गुस्ताखी वो कर चुका था, मगर इजहार नहीं कर सकता था। इसकी इसे झुका ही नहीं सकती थी। फिर खसमान खा जाकर फिर सनू को दस रहा। अरे ला, ये तो आजकल पता नहीं कैसा मौसम हुआ पड़ा है। एक गर्मी से जान निकली है, ऊपर से मच्छर मक्खियाँ ना बेड़ा गर्क होया पिया। इसने दूसरा कुर्ता निकाला और तैयार होकर आईने के सामने बाल बनाता पीछे इसके बेड पर लेटे वजूद को देखने लगा। इसकी नज़रों की सख्त तपश थी। जाना ने भी इसी लम्हे इसकी जानिब देखा और दोनों तादेर एक दूसरे को देखते रहे। कमरे की खामोशी बढ़ने लगी। आंखों से आंखों का तसादम बड़ा जोर आवर था। एक की आंखों में हक था, चाहत के अनासर थे, जबकि जाना की निगाहों में शिकवों का ढेर था। तो मैं गाँव दिखाने कल ले जाऊँगा, वो अचानक बोला। क्यों? वो चेहरे का रुख मोड़ गया। वो जब से यहाँ आई थी हवेली में कैद थी। मेरी मर्ज़ी, वो सुकून से बोला। फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी तब तक चलती आई, मेरी मर्ज़ी तो खैर किसी चीज़ में शामिल नहीं। बिस्तर से उठने लगे। तुम्हारी मर्ज़ी किस चीज़ में? वली ने अचानक इसकी कमर में हाथ डाला। जाना इसके सीने से आ लगी। वली की लो देती नज़रों में वो ज़्यादा देर नहीं दे सकी। क्यों मुझसे चुरा रही हो नज़र? वली को अच्छा नहीं लगा इसका निगाह फेरना। आप क्या चाहते हो? वो इसकी तरफ देखकर बोली। जब तुम मेरे पास आई थी तब ऐसी नहीं थी। वो बोल उठा। आपने मुझे बना दिया ऐसा। मैं तैयार होंगी आपके वक्त का, मगर मुझे शहर लेकर जाइएगा। इसके हसार में कसम साथी वो दूर होती। इसका पहला बार दुरुस्त करती आम से लहजे में बोली। पहला बार दुरुस्त करती। वली को खुद पर शदीद गुस्सा है। आखिर इसकी आंखों में जितनी लो जितनी ताकत थी, इतनी वो सर्द क्यों थी? क्यों? आखिर क्या ऐसे ही शेर होना था पहले? हाले भी क्यों पूछता? मैं मेरे को पूछ, मैं तेन छितरा दे नाल दसा कि क्यों? आखिर वो अपना सामान उठाता वहाँ से निकल के एक शेर जो बहुत पहले कहीं सुना था याद आ गया इसे, जो जिसकी ज़िंदगी पर पूरा उतरता था। अपनी अपनी अना में गुम मैं मोहब्बत और तुम। तो फिर खसमान खाओ अपनी अपनी अना दे विच गुम तू मोहब्बत तुम। मैम ये होटल प्राइवेट है, अनायत ने आज सागर का, जबकि वो अंग्रेज़ी लड़की फिर भी अंदर चलती गई। इतना बड़ा होटल प्राइवेट कैसे हो सकता है? फुलिश मैन। वो लड़की खालिश अंग्रेज़ी में बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। इसकी आंखें से अनोखे होटल को देखकर चिंतिया गई। एक बहुत खूबसूरत हॉल रूम और इसके गिर्द बने कमरे, और फिर दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर भी इसी तरह बने कमरे। होटल का जदीद तर्ज तामीर इसका दिल एकदम खुश हुआ। शहाब और सदाम जो अभी भी दाखिल हुए थे इस लड़की को और फिर आज से खड़े अनायत को देखने लगे। खान, मैं इस लड़की को कब से कह रही हूँ होटल प्राइवेट है, मगर ये तो मान कर ही नहीं दे रही। अनायत चिढ़ रहा था। वो लड़की मुड़ी जीन्स शर्ट में इसकी खूबसूरती पर चंद पलों के लिए सदाम
دم ساتھ گئے دونوں، اور پھر نگاہیں خیر کر دینے والی خوبصورتی جو دوسروں کو بری طرح بہکا دے۔ عنایت کے کھنکانے پر دونوں ہوش میں ہیں۔ شہاب تو کھانسنے لگا۔ صدام کے دماغ نے جلدی سے حرکت کی تھی۔ ایکسکیوز می مس بیوٹی، یہ پرائیویٹ ہوٹل ہے، بٹ تم کو پھر بھی ویلکم۔ انگریزی لہجے میں بڑی خوبصورتی سے بولا تو وہ لڑکی تو اس کے پٹھانی لب و لہجے پر فدا سی ہو گئی۔ او یو آر سو سویٹ، وہ مسکرائی۔ یہ کیا بغیرتی ہے؟ شہاب نے پاؤں پٹ کے۔ بیٹے اب تو دیکھتا جائے گا۔ وہ شانہ تھپ تھپاتا ہوا اس کا نازک ہاتھ تھام گیا، جبکہ کمرے سے تھک ہار کر آخر اس کی ضد پوری کرنے کے لیے نکلنے والی زرش باہر نکلی تو یہ سب دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ آئیے میم، وہ احترام کی انتہا پر تھا۔ اوئے ہوئے، صدام صاحب تھے انتہائی احترام۔ شہاب کا بس نہیں چلا اس ٹھڑکی پٹھان کا سر پھاڑ دے۔ تیرا بس چل بھی نہیں سکتا، کوشش تو کر کے دیکھ۔ وہ مدرسے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا تھا۔ شہاب نے زرش کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی کوئی لڑکی اس کے الو کے پٹھے کا سر پھاڑ دے۔ زرش نے صدام کی جانب دیکھا اور اس کا دل سا ٹوٹا اور اس کے قدم سیڑھیوں پر آئے اور وہ نیچے آ گئی۔ میم یہ تمہارا کمرہ۔ صدام اس حرکت پر اور بھی چہک اٹھا۔ صرف ان ساڑا مچاڑ واسطے نا، حرکتاں دیکھ لو صدام صاحب دیا۔ جبکہ زرش وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ شہاب کی پوری سپورٹ اس وقت زرش کی طرف تھی۔ او یہ کیوٹ لیڈی کون ہے؟ زرش کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکی سوال کرنے لگی، جبکہ زرش نے دان پیسے۔ یہ یہاں کک ہے، صدام انگلش میں بولا۔ جبکہ زرش کی آنکھیں پہلے وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ وہ اس کے نزدیک گئی، اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ہز وائف، وہ نارملی بولی تو لڑکی کے چہرے پر حیران تاثر پھیلا اور اس نے صدام کی طرف دیکھا، جبکہ صدام کا دل اس کے اس حق پر خوش ہوا۔ وہ لڑکی سر ہلا کے اندر چلی گئی، جبکہ صدام چاہت لٹاتی نظروں سے زرش کو دیکھنے لگا اور شہاب نے اس کے بازو پر سختی سے چٹکی کاٹی۔ پہلے انگریزی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لی، بیوی کو بھرے چراہے میں لالچی نظروں سے دیکھ رہا ہے، وہ بولا تھا۔ صدام کا کہکا ابھرا، جس پر زرش نے پاؤں پٹ کے وہ اوپر چلی گئی۔ اس شخص سے بات کر کے وہ اپنے گلے میں وہ بال نہیں لانا چاہتی تھی، مگر جسے اس کمرے کی راہ دکھائی تھی وہ ضرور اس کی آنکھ میں پھنس چکی تھی۔ چلو ہن تہاڈا انٹرسٹنگ ہونے والا، ہن زرش دا سڑنا تے صدام صاحب دا فلرٹ۔ زرش کے نہ ملنے سے ولی کے جیسے حوصلے ٹوٹنے لگے تھے۔ وہ کون سی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے اسے تلاش کر لیا تھا۔ ہفتہ ہونے کو آیا تھا مگر اب بھی صورتحال وہی تھی۔ اگر فرحاد ہوش میں ہوتا تو شاید اس کے لیے اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا، مگر اس کے کومے میں جانے سے ساری کہانی پلٹ گئی تھی۔ جبکہ مقابل گاؤں میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس کے اپنے گاؤں کے لوگ باتیں بنانے لگے تھے کہ حویلی والوں کو لڑکی کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ یہ سب باتیں اس کے دل کی ہلسا رہی تھی۔ تبھی وہ حد سے زیادہ آج کل ہائپر رہنے لگا تھا۔ شہریاری سے مسلسل کنٹرول کر رہا تھا، جبکہ ڈھونڈ پڑتال اب بھی جاری تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھا۔ اب تو زرش کے علاوہ اس کے کمرے میں بھی ایک مسئلہ بننے لگا تھا جس پر مزید پریشان ہو گیا تھا، اور وہ تھا اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی عائزہ کے ہاں خوشخبری کا نہ ہونا۔ وہ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ دادی پھپھو کا کیا در ہے، ورنہ کچھ دن پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ دونوں اس کے سامنے عائزہ کو ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی اور پیٹھ پیچھے سے بہت کچھ سنانے لگی تھی۔ لاکھ لعنت ہر دادی دیتے تو پھوپھی دیتے کہ جڑی اپنی سگی پوتی نے ادھر دی گلا سنا رہی بغیرت عورت۔ شہریار نے اسے روم سے زبردستی نکالا۔ پہلے بہن کا نہ ملنا کوئی کم ستم نہیں تھا کہ اس کی بیوی کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ عائزہ ان باتوں کو بہت دل پر لے گئی تھی، جبکہ اس سے تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب اللہ کی دین تھی، وہ جب چاہے جس کی چاہے گود ہری کرے۔ وہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر آئے، سب رات کے کھانے کے لیے کافی دنوں بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا، جبکہ ان سب میں صرف جانا تھی جو ولی کے پاس چپ چاپ کھڑی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، حالانکہ اس بات پر اس کو کوئی سختی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ شروع دن سے ولی کے بعد کھانا کھاتی تھی۔ بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ کھانا سرو کر دو مجھے بھی۔ نمل جو سو کر یہ بھی اٹھی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ جانا کی خوبصورتی میں بڑھتے اضافے کو دیکھ کر تپ کر بولی، تو ولی نے سامنے بیٹھی نمل کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں اتنا کڑا تاثر تھا کہ ابھی بیٹھے بیٹھے نگل جائے گا۔ اور کون ان دنوں میں ولی کو اپنے پیچھے پڑوائے؟ ولی تو کتا بنے ہوئے کہ کون پیچھے لواوے انہوں اپنے۔ جانا نے دوسری کوئی بات کہنا مناسب نہیں سمجھا اور سالن کے ڈونگے میں سے کھانا نکال کے اس سے پہلے وہ نمل کے آگے سرو کرتی، ولی نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زور سے زمین پر پٹکی۔ سب اس کی حرکت پر ہونک رہ گئے۔ ولی کھانے کی عزت نہیں ہے تم میں؟ رقیہ بیگم ذرا غصے سے بولی، جس پر ولی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑوا دوں؟ جب لنگڑی ٹونڈی ہو جاؤ گی تب بھی میری چودھری ولی کی بیوی کسی کو کھانا سرو نہیں کرے گی۔ آج کے بعد زبان سے لفظ نکالتے وقت سوچ لینا، وہ چنگاڑا، جبکہ نمل کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ وہ تو سمجھتی تھی ولی کی نظر میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں، تو اچانک اس کے باپ کے قاتل کی بیٹی کی عزت کیسے اچانک پڑ گئی؟ اس نے دادی کی طرف دیکھا۔ بھول گیا ولی، سب تیرے باپ کے قاتلوں میں سے ایک چھوکری جس کی ضرورت سے زیادہ حمایت لینے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، خون سفید تو یہاں سب کا ہی ہو گیا، بیٹا تو میرا گیا تھا، تو ساری تکلیف ہی مجھے ہی ہوگی، باقی سب تو مگن ہو ہی گئے اپنی اپنی زندگیوں میں۔ وہ نفی میں سر لاتی افسوس سے بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ولی کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا۔ اسے لگا وہ پھنس گیا، ہر چیز میں پھنس گیا۔ ایک جنون کی کیفیت میں سے وہ ساری ٹیبل پر انڈیلتا اپنے کمرے میں بند ہوا۔
جانا کو اس پر پہلی بار ترس آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی تھی جبکہ نمر اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رقیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے نزدیک آئی۔ بیٹا میں ماں ہوں، جانتی ہوں۔ وہ اس وقت عجیب کشمکش کا شکار ہو کر چڑچڑا بھی۔ اس کو کچھ وقت کے لیے صحیح عارضی سہارا بن کر ہی سنبھال لو۔ زرش کا معاملہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ اسے پریشانی بہن کے گم ہو جانے سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اب تک اسے تلاش نہیں کر سکا۔ شہریار بھی بولا، ویسے ہی بیٹا ایک ماں کی درخواست ہے، تم اس کو سنبھال لو تاکہ اس کا پاگل پن کہیں رک جائے۔ وہ بولی جبکہ زانا آگے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ واقعی پاگل عورت کسی انسان کے لیے اس کی انا اتنی ضروری ہو سکتی ہے؟ وہ حیران تھی، لیکن پھر اپنی سوچ پر ہی ہنستی۔ اس لیے کئی گنا اونچی انا والا اس کے گھر میں موجود تھے۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس کے لالا زرش کے معاملے میں انوالو ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی زرش کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کالتے صحیح ہے اتنا ہی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ولی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ زانا نے کھانے کی ٹرے اس کے ساتھ ٹیبل پر رکھی اور اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اب اتنی موٹی ہو چکی تھی کہ ساتھ بیٹھنے کے لیے ولی کو کافی زیادہ دوسری طرف سے رکھنا پڑتا۔ ادھر ہو جائے نا، زانا نے بلاخر کہہ ہی دیا۔ ولی نے اس کی جانب دیکھا، بولنے کا بالکل دل نہیں تھا، تبھی کروٹ بدل لی۔ وہ خود سے عاجز آنے لگا تھا۔ اپنے اندر مچلتی انا اس کے اعصاب چٹکا رہی تھی۔ ہر وقت اس کے پاس صرف یہ سوچتی کہ صدام کے پاس زرش ہے اور وہ زرش کو اس سے آزاد نہیں کر پا رہا۔ پھر یہ سوچ بھی آتی کہ ہو سکتا کوئی اور ہو، مگر صدام کے علاوہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ اور پھر دوسری طرف اسی ذلیل کی بہن نے اس کا آدھا خون چھوڑ لیا تھا۔ نہ جانے کہ اس کی آنکھوں میں ولی کے لیے محبت کیوں نہیں تھی، آخر کیوں؟ مگر یہاں بھی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہتھیار نہیں ڈالتا تھا، جبکہ وہ بھول گیا تھا اسے ہتھیار ڈالنے تھے۔ ولی، زانا نے مدھم آواز میں پکارا۔ اس نے اتنے پیار سے پکارا کہ اسے شبہ ہوا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہے، کوئی اور۔ مگر وہ پلٹا نہیں۔ آپ کھانا کھا لیں، زری مل جائے گی، آپ پریشان مت ہو، اس نے جیسے تسلی دی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کسی احساس کے تحریک سے جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور سر تھام گئی۔ آپ کو بخار ہے؟ وہ اجرت میں اٹھتی بولی۔ مجھے کچھ نہیں ہے، دور رہو مجھ سے، وہ غصے سے بولا۔ لوگ پھر شروع ہو گئے، انسان بخار میں کچھ لحاظ رکھ لے، اتنی اکڑ نہ جانے کیوں ہے، وہ اس کو چڑھاتی بولی اور سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے تھرمامیٹر نکالا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، ولی سر میں اٹھتی ٹیسوں سے عاجز آتا وہ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولتی، بولنے کا ٹھیکہ تو آپ کا ہے۔ اس نے زبردستی ولی کے منہ میں تھرمامیٹر ڈالا اور اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ پوری طرح اس پر جھکی ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ولی سرخ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں دبا دوں؟ جانا نے اپنا سر ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے تو جیسے اس کے اندر تک چین کی ایک لہر دوڑی، اور اس کے بعد کا لمحہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا جب جانا کے لبوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرا تھا۔ وہ لڑکی سے مکمل ہرا دینا چاہتی تھی۔ ولی نے دل سے اس لمس کو خود میں جذب کیا اور اس کے ہٹتے آنکھیں کھولی۔ جانا کی جھکتی گرتی پلکوں پر اس کے لب مسکرا دیے۔ اگر آپ زیادہ غصہ نہ کریں تو یہ پیشانی گرم نہ ہو۔ میرے لالا میرے سر پر پیار کرتے تھے جب مجھے بخار ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اس طرح بخار دوسرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جانا اسے بتانے لگی۔ واٹ اے نان سینس تھیوری! لالا کے نام پر ہے ولی کا حلق کڑوا ہوگا، تو لالا کو سڑ سڑ کے ختم ہو جانا ولی۔ آپ کو کیا پتا؟ جانا منہ بناتی بولی۔ نہیں، تمہارا اس کا نام لینا ضروری ہے؟ اس نے تھرمامیٹر اس کی ہتھیلی پر سجا اور چڑھ کر بولا۔ جانا اس جلن پر پہلی بار اس کی موجودگی میں دل سے ہنسی اور پیٹ موڑے اس چلتے رنگ کو سن رہا تھا۔ 101 بخار، پھر بھی زبان چلتی ہے، دماغ بھی چلتا ہے، انا بھی یاد رہتی ہے اور دشمنی بھی، وہ بولی۔ ولی جیسے اسے روٹ کر کروٹ بدل گیا، اسے چند لمحے دیکھا اور باہر نکل کے ایک باؤل میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی لے کر آئی۔ اپنی طبیعت کا بوجھل پن دور کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اس مردنما بچے کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی ساری تلخ باتیں بھلا گئی تھی۔ ولی کے پاس اور اس کے سر پر پٹی رکھنا چاہی جسے اس نے نیچے پھینک دیا۔ جانا نے دوسری رکھی جبکہ ولی نے وہی عمل دہرایا۔ تیسری پر بھی یہی کیا تو بے اختیار جانا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ ولی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، وہ غصے میں لگی۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، آپ کی نفرت تو بخار میں بھی نہیں جائے گی۔ وہ اٹھنے لگی۔ ولی نے ہاتھ پکڑا۔ کہاں جاؤ گی؟ مرنے، ساتھ چل لیں، وہ چڑھ کر بولی۔ خود ہی نہ مار دوں۔ اس نے دوبارہ اس کو اس کی پوزیشن پر بٹھایا۔ چودھری ولی خود اٹھ کر اپنا پھینکا ہوا کارنامہ اکٹھا کر کے اسے دیکھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، اس نے فرمائش کی۔ جانا کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلایا جبکہ ایک ہاتھ سے وہ اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے پر اسے احساس ہو ولی گہری نیند میں چلا گیا۔ ولی، اس نے پکارا، مگر وہ کروٹ لیتا اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ کے اس میں گھس جانے کی کوششوں میں تھا۔ جانا اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اگر وہ غصہ نہ کرے تو وہ کتنا پرفیکٹ تھا۔ اس نے اس کی مونچھوں کو چھیڑا، پھر اس کی بیڈز پر انگلی چلائی۔ ولی کا اس آیا، ایک دم اپنی حرکت پر شرمندہ۔ ولی ادھر لیٹ جائے، آہستگی سے اس کے کان میں بولی، مگر دوسری طرف سننا گوارا نہیں کیا۔ سر رکھ کر اس نے کراؤن سے ٹیک لگا بیٹھ کر ولی کا چہرہ تکنے لگی۔ جلدی سے نیند میں جا لیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ طیبہ اشرف، آپ کی کمنٹری امیزنگ، تھینک یو ویری مچ طیبہ۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، تھینک یو سائم وحید۔ طیبہ اشرف، وعلیکم السلام، آپ بھی ایپی نائس ہے، تھینک یو طیبہ۔ سائرہ ریاض، ویری گڈ ناول، انشاءاللہ بہت جلد کافی ویوز آئیں گے انشاءاللہ جی، دعاؤں میں یاد کریں بس۔ نور، ہاں میں نے آپ سے پہلے بھی ناول ریڈ کرنے کہا تھا، نیلم کا مرکت، وہ بھی کریں گے جی انشاءاللہ نور۔ عائشہ خاتون نے موجز بھیجے ہیں۔ بشرا کاشف، نائس، تھینک یو۔ ختیجہ نصیب حیدر، یار آپ کے گھر بیتا تو ہم پہلے سے تھے، بٹ اب آپ اور دل کے قریب ہو گئی ہو، آپ کی حیا ہمیں بہت پسند ہے، تھینک یو ویری مچ ختیجہ۔
انیس بانو وعلیکم السلام، آپ نے ٹھیک کیا نہیں پڑھا، ہم خود ہی پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آپ کو صحت عطا کرے، آمین، تھینک یو ویری مچ۔ یار مجھ سے اتنے سین ایسے پڑھے نہیں جاتے، اس لیے میں نہیں پڑھ سکی۔ الطاف احمد، میں ناول سے زیادہ آپ کے کمنٹس انجوائے کرتی ہوں، ماشاءاللہ کیا کمنٹ ہوتے ہیں، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ زینب سجاد، وعلیکم السلام۔ اچھا ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ جلد ملیں گے، اللہ حافظ۔